الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر کے اندر جمع کیا، اکٹھا کیا. ہم اللہ رب العزت کی منادی کی آواز کو سن کر اللہ کے پاک گھر کے اندر جمع ہوئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جس مذہب اور جس دین کے اندر داخل کیا، جس کی آغوش میں ہم آپ کر رہے ہیں، یہ مذہب دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام مذاہب میں سب سے بہتر اور سب سے مہذب مذہب ہے، جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کی، زندگی کے ہر گوشے میں جب بھی اسلام کا چاہنے والا اسلام کو اپنی زندگی کے اندر چاہا تو اسلام انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی. یہ ایک واحد مذہب ہے، مذہب اسلام، کہ جو انسان کی جو بھی ضرورت زندگی کے اندر پڑ سکتی ہے، ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہر انسان کی ہر زندگی کے تقاضے کے مطابق اسلام اترا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی خطبے کے درمیان جو قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی گئی، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح فرمائی. ہم اور آپ دنیاوی زندگی کے اندر جب ہمارے اور آپ کا ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، جب دو انسان آپس میں ملاقات کرتا ہے تو وہ اپنی چاہت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جب بھی کسی انسان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کے اعتبار سے، وہ اپنی چاہت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے.
دو چار لوگ جمع ہو گئے، یا ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات ہوتی ہے، یا چوک اور چوراہوں پر جہاں بھی جب بھی دو آدمی کا اجتماع ہوتا ہے یا دو سے زائد لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو جس انسان کو جس ٹاپک پر جس موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اسی موضوع اور اسی ٹاپک کا تذکرہ وہ اپنی گفتگو میں کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو کرکٹ سے لگاؤ ہے، میچ سے لگاؤ ہے، تو جب بھی وہ اپنے کسی دوسرے سے ملاقات کرے گا، اس کی ملاقات ہوگی، تو وہ اس کا تذکرہ کرے، کون جیتا کون ہارا، کس نے کتنی وکٹ لیا، کیا نہیں کیا، جو کھیل کے ہوتے ہیں وہ سارے موضوع اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں، تو اس کی گفتگو کا موضوع بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سیاسی آدمی ہے، اسے سیاست سے دلچسپی ہے، تو وہ جب بھی کسی دوسرے سے ملاقات کرے گا تو وہ سیاست کی بات کرے گا کہ کون حلقے سے کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کسی کی کیا پوزیشن ہے، وہ اپنے اعتبار سے سروے کرنے لگتا ہے، یعنی اس کی گفتگو کا موضوع وہی ہو جاتا ہے، سیاست کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص تجارت سے ملا ہوا ہے، تجارت کے لائن سے جڑا ہوا ہے، تو جب بھی وہ کسی ایک دوسرے سے ملے گا تو اپنی تجارت کے بارے میں گفتگو۔ غرض کہ ہر انسان جب بھی کسی انسان سے ملتا ہے، چاہے وہ اپنے دوست احباب سے ملے یا کسی بھی سے ملتا ہے، تو اس کو جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے وہ اسی پر بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو خطبے کے درمیان پڑھی گئی ہے، انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو تمہاری گفتگو کا موضوع کیا ہونی چاہیے، عنوان کیا ہونی چاہیے، ٹاپک کیا ہونی چاہیے۔ جب تک تمہاری گفتگو کے اندر، تمہاری بات چیت کے اندر تین موضوع نہیں پائے جائیں گے یا تینوں میں سے کوئی ایک نہیں پائے جائیں گے، تو تمہاری گفتگو کے اندر کوئی خیر نہیں پایا جائے گا، کوئی خیر اور بھلائی نہیں پایا جائے گا۔ جب ان تینوں میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو تمہاری گفتگو کے اندر، تمہاری بات چیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر رکھے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عام زندگی کے اندر بات چیت کرنے کے لیے، یعنی ایک دوسرے کی جب مڑبھیڑ ہو، بات ہو، ملاقات ہو، تو اس میں کس ٹاپک پر، کس عنوان پر بات کرنا ہے، کیا موضوع ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اگر کرکٹ سے دلچسپی ہے تو کچھ وقت کے لیے اس سے تم اس سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہو، تجارت سے دلچسپی ہے تو تجارت میں گفتگو کر سکتے ہو، لیکن اصل تمہارا ٹاپک کیا ہونی چاہیے، تمہارا موضوع کیا ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو جو ان کی دلچسپی والا موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اس کی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ گفتگو کرنے میں گزر جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا، یہ فضولیات میں گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اگر تمہیں گفتگو کرنی ہے، تمہیں اپنے ایک دوسرے سے جب ملاقات ہو تو جو گفتگو ہو، جو ٹاپک ہونی چاہیے، ان تین ٹاپک کو لے کر کے، ان تین موضوع پر تم بات کرو تو تمہاری زندگی کے اندر خیر ہو۔ ان میں سے پہلی چیز، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ، پہلا موضوع، پہلا ٹاپک کہ اگر تمہیں کسی سے ملاقات ہو تو پہلی گفتگو کا عنوان کیا ہونی چاہیے، وہ ہے صدقہ، بھلائی۔
جب بھی تمہیں کسی دوسرے سے ملاقات ہو، بات چیت کا موقع ملے، تو تمہاری بات چیت کا جو موضوع ہونی چاہیے وہ ایک دوسروں کی بھلائی کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ تمہارے موضوع کا ٹاپک یہ ہونی چاہیے تمہارے گفتگو کا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کتنے لوگ ضرورت مند ہیں، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جسے 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے بچھونا نہیں ہے، اوڑھنا نہیں ہے، یعنی انسان کی جو ضرورت ہو سکتی ہے، انسان کی مدد کے لیے جو کام ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر تمہاری گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ تم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھلائی کا سوچا، تو پھر تمہاری گفتگو کے اندر، تمہاری بات چیت کے اندر خیر ہے۔ اگر اس ٹاپک سے ہٹ گئے، اس موضوع سے ہٹ کر کے اگر تمہاری گفتگو ہو رہی ہے، تمہاری بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر تمہاری اس گفتگو کے اندر، اس بات چیت کے اندر خیر بھلائی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو اپنی گفتگو کا عنوان قائم کرنے کے لیے کہ ہمیں کس چیز پر بات کرنی ہے، پہلے سب سے پہلا عنوان یہ ڈالا کہ آپ کو دوسرے کی بھلائی کے لیے، دوسرے کی مدد کے لیے، جسے ہم اپنی زبان میں صدقہ خیرات کہتے ہیں، اس کے موضوع پر بات ہونی چاہیے۔ اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیں۔ کوئی ہمارے محلے کے اندر ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کو ہم اپنے مال سے یا اپنی جان سے اس کی مدد کر رہے ہیں، صرف یہی صدقہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو وہ بھی ایک صدقہ، اس میں بھی ثواب۔ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جب ملاقات ہو، جب سلام کلام ہو، اس سے آمنے سامنے ہو، تو آپ اس کے ساتھ تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ملاقات کریں، یہ بھی ایک صدقہ۔ یعنی ایک دوسرے سے جب ہمارے اور آپ کی ملاقات ہو تو مسکرا کر کے، چہرے پر بشاشت کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، ناک اور بھو بنا کر کے نہیں کہ پوری زندگی لگتا ہے پوری دنیا کی مصیبت کسی کی زندگی کے اندر چہرے کو بنا لیا اس طریقے سے نہیں، بلکہ جب بھی ملاقات ہم ایک دوسرے سے کریں تو بشاشت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ۔ ایک دوسرے موقع سے اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہر صبح انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ کے بدلے انسان کتنا صدقہ ادا کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، کل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، یعنی جتنی بھی تسبیحات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی پائی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی کا بیان ہو، وہ تمام جملے اللہ رب العزت کے لیے کہنا صدقہ ہے۔ اور یہی جملہ جو اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے، اگر اسی جملے کا استعمال اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے گا تو یہی شرک میں آ جائے گا۔ تو ہر تسبیح صدقہ ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا صدقہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک کو قائم کر دیا کہ تم اپنی زندگی کے اندر جب کسی سے بھی بات کرو، جب بھی کسی سے گفتگو کوئی چیز کی کرتی ہے تو تمہیں ان 3 موضوع پر بات کرنی ہے۔ کرکٹ کے اوپر نہیں بات کرنی ہے، تجارت کے سلسلے میں بات نہیں کرنی ہے، یا اگر تمہاری ضرورت پیش آتی ہے 2-4 منٹ کے لیے کر لو، لیکن اصل جو تمہاری زندگی کا ٹاپک ہونی چاہیے، جو تمہاری گفتگو کا ٹاپک ہونی چاہیے، عنوان ہونی چاہیے، وہ ان 3 میں سے ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو دوسرے کی بھلائی کے سلسلے میں گفتگو کرو، دوسرے کی مدد کے لیے تم گفتگو کرو۔ دوسرا ٹاپک، دوسرا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او معروف لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقہ او معروف۔ دوسرا عنوان تمہاری گفتگو کا یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی بھلائی سوچا جائے، ایک دوسرے کی بھلائی۔ معروف کا لفظ ہے اور معروف کے اندر ایجوکیشن بھی آتا ہے، تعلیم بھی آتا ہے، اور بھلائی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، اچھائی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، وہ سب معروف کے اندر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص بھلائی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو لوگ اس کی بھلائی کے اوپر مدد کرنے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، بھلائی کے بجائے اس کے ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اور آپ جب ایک دوسرا کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہے، کار خیر کی حصہ لے رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم اور آپ اس کی مدد کرتے، لیکن مدد کرنے کے بجائے ہم اس کی پیچھے پڑ جاتے، اس کو کرنے نہیں دیتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے گفتگو اور بول چال کا عنوان دوسرا یہ قائم کیا کہ جب بھی تم ایک دوسرے سے بات کرو یا 2-4 لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو، تمہاری گفتگو اور تمہاری بات چیت ہو، تو بھلائی کے سلسلے میں بات کی جائے، بھلائی کا وقت ہونا چاہیے، ایک دوسروں کو بھلائی کی ترغیب دینی چاہیے۔ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے اور سماج کے اندر یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچے، ہمارے پڑوس کے بچے کتنے تعلیم یافتہ ہے، کتنا ایجوکیشن کے اندر آگے پڑھا ہوا ہے، اس کی طرف سوچ ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب بھی کسی معاشرے کے اندر تعلیم نہیں پائی جاتی ہے، ایجوکیشن نہیں پایا جاتا ہے، تو وہ معاشرہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر جب کسی معاشرے کے اندر، کسی محلے اور کسی گاؤں کے اندر تعلیم پائی جاتی ہے، ایجوکیشن پایا جاتا ہے، تو وہ محلہ، وہ سماج، وہ معاشرہ دن بدن ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اس معاشرے سے برائی ختم ہوتی ہے جب تعلیم یافتہ معاشرہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی گفتگو کا دوسرا موضوع اور ٹاپک یہ رکھا کہ جب بھی تمہاری کسی سے بات ہو، بول چال ہو، تو تم اپنی گفتگو کا موضوع بھلائی اور خیر کرنا ہے، معروف کو رکھنا ہے۔ اور تیسرا موضوع ہے خیر کی دعوت دینا ہے، بھلائی کی دعوت دینا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کرنا، بھلائی کا کام کرنا ہے۔ دو دل اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کو جوڑنا ہے، دو خاندانوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے تو اس کو ملانا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کون لوگوں کے دلوں کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان نفرت ہے، کس بنیاد پر ہے، اس کو ختم کر کے ملایا جائے۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو کوئی کچھ گفتگو کے اندر، بات کے اندر جھگڑے اور لڑائی کی بات آ جاتی ہے، باتیں ہو جاتی ہے، تو آج تیسرے لوگ جو
ہوتے ہیں وہ تماشائی بن کر تماشا دیتے ہیں، اور اس کو دل کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے کہ اچھا ہوگا کہ دونوں لڑ رہا ہے، دونوں خاندان برباد ہو رہا ہے، دو لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ اسے بھلائی کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اسے دین کی بات بتا کر، اچھی بات بتا کر ان دونوں کے درمیان نفرت کو ختم کیا جائے، ان خاندانوں کے درمیان نفرت کو ختم کیا جائے، دو محلوں کے درمیان نفرت کو ختم کر دیا جائے، بلکہ چنگاری کا کام ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر گھر فساد مچا ہوا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے نفرت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تو تناسب پایا ہی جاتا ہے، لیکن تیسرے لوگ اس کے اندر چنگاری کا کام کرتے ہیں، آگ پھونکنے کا کام کرتے ہیں، شعلہ بھڑکاتے ہیں، اور لوگوں کے اندر کا اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، چنگاری کا کام کر رہے ہیں، آگ سلگانے کا کام کر رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی کے اندر خیر نہیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کی خیر چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو آپس کے اندر صلح صفائی کرنا ہوگا، اتفاق قائم کرنی ہوگی، آپس کے اندر مل جل کر بیٹھنا ہوگا، محبت کو قائم کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی گفتگو کا موضوع عنوان متعین کر دیا کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں تو جو دنیاوی زندگی گزارنے کے ہیں اس پر کچھ چند باتیں ہو جائے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اصل جو ہماری زندگی کا مقصد ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر خیر اور بھلائی آئے، تو ہمیں اور آپ کو ان تین موضوع پر، ان تین ٹاپک پر بات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔